ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ گھر بیٹھے بٹھائے آپ کے تمام معاملات خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ جوان بیٹے کے لیے بہترین نوکری کی آفر خود چل کر آپ کے گھر آئے گی، اور نوجوان بیٹی کے لیے بہترین رشتے خود بخود آپ کی دہلیز پر چل کر آئیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک جہاد میں ایک مجوسی سے مقابلہ ہو رہا تھا کہ نماز کا وقت آن پہنچا۔ میں نے مجوسی سے عہد لیا کہ جب تک میں نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا تو مجھ پر حملہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس نے وعدے پر عمل کیا یہاں تک کہ میں نے نماز مکمل کر لی۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو اس نے کہا، اب تو بھی مجھے میری عبادت کا موقع دے یہاں تک کہ میں سورج کو سجدہ کر لوں۔ آپ نے عہد کر لیا، مگر جب وہ سورج کو سجدہ کرنے لگا تو آپ نے اسے شرک کرتے برداشت نہ کیا اور اس پر حملہ آور ہونے لگے، تو ساتھ ہی ضمیر نے آواز دی کہ اپنے عہد کو پورا کرو۔ آپ یہ آواز سنتے ہی واپس پلٹے۔ مجوسی نے فراغت کے بعد آپ سے پوچھا، اے عبداللہ بن مبارک، آپ تو مجھ پر حملہ کرنے والے تھے، پھر کس چیز نے آپ کو واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تو آفتاب کے سامنے سجدہ ریز ہوا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا، میں نے تجھے قتل کرنا چاہا، مگر ضمیر پکارا کہ جب تم عہد کرو تو پورا کرو۔ مجوسی یہ سن کر بولا کہ آپ کا رب کتنا اچھا ہے کہ اپنے دوست پر اپنے دشمن کے لیے تنبیہ فرماتا ہے۔ یہ کہا اور پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ بھی اس دل فریب واقعے پر کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ ناظرین کرام، اسلام میں جہاد کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قتال کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ سعید بن حشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور مدینہ کی طرف چلے گئے تاکہ وہاں کے اپنے مکانات بیچ کر اور ان کی قیمت سے ہتھیار وغیرہ خرید کر جہاد میں جائیں اور رومیوں سے لڑتے رہیں یہاں تک کہ یا تو روم فتح ہو یا پھر شہادت مل جائے۔ مدینہ شریف میں اپنی قوم والوں سے ملے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے کہا، سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی قوم میں سے 6 شخصوں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ عورتوں کو طلاق دے دیں، مکانات وغیرہ بیچ ڈالیں اور اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا جس طرح میں کرتا ہوں کیا اس طرح کرنے میں تمہارے لیے اچھائی نہیں ہے؟ خبردار، ایسا نہ کرنا، اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ یہ حدیث سن کر سعید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا ارادہ ترک کیا اور وہیں اسی جماعت سے کہا کہ تم گواہ رہنا، میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں۔ اب سعید چلے گئے۔ جب اس جماعت سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ یہاں سے جانے کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر پڑھنے کی کیفیت دریافت کی تو انہوں نے کہا، اس مسئلے کو سب سے زیادہ بہتر طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتا سکتی ہیں، تم وہیں جاؤ اور ام المومنین سے ہی دریافت کرو، اور ام المومنین سے جو سنو وہ ذرا مجھ سے بھی کہہ جانا۔ میں حکیم بن افلاح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم مجھے ام المومنین کی خدمت میں لے چلو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپس میں لڑنے والی جماعتیں یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مقابلین کے بارے میں آپ دخل نہ دیجیے، لیکن انہوں نے نہ مانا اور دخل دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں قسم دی کہ آپ مجھے ضرور ان کے پاس لے چلیے۔ خیر، بمشکل تمام وہ راضی ہوئے اور میں ان کے ساتھ گیا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز پہچان گئیں اور کہا، کیا حکیم ہے؟ جواب دیا گیا، ہاں میں حکیم بن افلاح ہوں۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا کہ سعید بن حشام ہیں۔ پوچھا، حشام کون؟ عامر کے لڑکے؟ کہا، جی ہاں وہی، عامر کے لڑکے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عامر کے لیے دعائے رحمت کی اور فرمایا، عامر بہت اچھا آدمی تھا، اللہ اس پر رحم کرے۔
میں نے کہا ام المومنین مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، پڑھتا ہوں۔ فرمایا بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم جیسا ہی تھا۔ اب میں نے اجازت مانگنے کا قصد کیا لیکن فوراً ہی یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا حال بھی دریافت کر لوں۔ اس سوال کے جواب میں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیا تم نے سورۃ المزمل نہیں پڑھی؟ میں نے انہیں کہا کہ پڑھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ سنو، اس سورت کے اول حصے میں قیام اللیل فرض ہوا اور سال بھر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تہجد کی نماز بطور فرضیت کے ادا کرتے رہے یہاں تک کہ قدموں پر ورم آ گیا۔ 12 ماہ کے بعد اس سورت کے خاتمے کی آیتیں اتریں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے تخفیف کر دی، فرضیت اٹھ گئی اور عملی صورت باقی رہ گئی۔ میں نے پھر اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن خیال آیا کہ وطر کا مسئلہ بھی دریافت کر لوں، تو میں نے کہا ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر پڑھنے کی کیفیت بھی آگاہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا سنو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک، وضو کا پانی وغیرہ تیار کر کے ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے۔ جب بھی اللہ چاہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی تو آپ اٹھتے، مسواک کرتے، وضو کرتے اور 8 رکعت پڑھتے، بیچ میں تشہد میں بالکل نہ بیٹھتے۔ 8ویں رکعت پوری کر کے آپ اتحیات میں بیٹھتے، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے، دعا کرتے اور زور سے سلام پھیرتے کہ ہم بھی سن لیں، پھر بیٹھے بیٹھے ہی 2 رکعت اور ادا کرتے اور ایک وطر پڑھتے۔ بیٹا یہ سب مل کر 11 رکعتیں ہوئیں۔ اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رسیدہ ہوئے اور بدن تھوڑا بھاری ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 وطر پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر 2 رکعتیں ادا کیں۔ بس بیٹا یہ 9 رکعتیں ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی نماز کو پڑھتے تو پھر اس پر مداوت کرتے۔ ہاں اگر کسی شغل یا نیند یا دکھ تکلیف اور بیماری کی وجہ سے رات کو نماز نہ پڑھ سکتے تو دن کو 12 رکعت ادا فرما لیا کرتے۔ میں نہیں جانتی کہ کسی ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن صبح تک پڑھا ہو اور نہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں۔ اب میں ام المومنین سے رخصت ہو کر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور وہاں کے تمام سوال جواب دہرائے۔ آپ نے سب کی تصدیق کی اور فرمایا اگر میری بھی آمد و رفت ام المومنین کے پاس ہوتی تو جا کر خود اپنے کانوں سے سناتا۔ ناظرین محترم، اس حدیث پاک سے 3 باتوں کی اہمیت کا پتہ چلا۔ نمبر 1 یہ کہ دنیا داری سے کٹ کر عبادت یا جہاد کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اس عمل کی ترغیب نہیں فرمائی بلکہ عبادات کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے کی ترغیب فرمائی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہتری اور خوشحالی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا کی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی تقدیر میں رزق کی فراوانی، خوشحالی، شادی بیاہ، اولاد وغیرہ کی نعمت نہیں ہوتی، لیکن جو انسان عبادات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے اور اپنے لیے نعمتوں کو طلب کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نصیب میں یہ نعمتیں لکھ دیتے ہیں اور اسے عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ سورۃ المزمل اور تہجد کی نماز علماء کرام اور بزرگان دین نے سورۃ المزمل کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ سورت کشف قلوب یعنی دل کی کشادگی کے لیے، ہر طرح کی نظر بد سے حفاظت کے لیے، ہر قسم کی پریشانی سے نجات کے لیے، اولاد صالح کے حصول کے لیے، رزق میں کشادگی اور برکت کے لیے، بے روزگاری سے نجات کے لیے، قرض سے نجات کے لیے اور کسی بھی قسم کے مقدمے سے خلاصی پانے کے لیے، اور اس عمل کے لیے کہ تہجد کے وقت میری آنکھ کھل جائے، ان تمام حاجات کے لیے سورۃ المزمل کا وظیفہ بار بار کا آزمودہ ہے۔ اس کے علاوہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور جوان اولاد کی ترقی اور کامیابی کے لیے بھی اس سورت کا عمل انتہائی مجرب ہے۔
جو لوگ ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنے کی عادت اپنا لیتے ہیں تو ان کے دن بھر کے تمام کام اللہ کی رحمت اور برکت سے ان کے گھر بیٹھے بٹھائے ہونے لگتے ہیں۔ لوگ خود چل کر ان کے پاس آتے ہیں اور ان کے معاملات بطریق احسن سر انجام پاتے ہیں۔ لہٰذا ناظرین، اس سورہ مبارکہ کو اپنی روز مرہ زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکات بہت جلد آپ تک پہنچنا شروع ہو جائیں گی۔ جب تک سورۃ المزمل زبانی یاد نہ ہو تب تک دیکھ کر پڑھیں، لیکن یاد کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں، اور روزانہ زیادہ نہیں تو ایک لائن ضرور یاد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ سورت آپ کے دل میں مکمل طور پر محفوظ ہو جائے گی، اور پھر آپ کو اس کی تلاوت کا اور بھی زیادہ لطف حاصل ہونے لگے گا انشاءاللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ اولاد کی کامیابی ہے، اور اولاد کے لیے والدین بے حد پریشان رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پڑھے لکھے بچے اچھی اور قابل قدر ملازمت نہ ملنے کے سبب چھوٹی موٹی ملازمت کرنے یا پھر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے پر مجبور ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل ایسے والدین کے لیے بے حد فوائد کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ جن ماں باپ کی بچیاں گھر بیٹھی ہیں اور اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں، تو ایسے والدین بھی سورۃ المزمل کے اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ چند ہی دن کے عمل سے جوان بیٹیوں کے لیے اچھے سے اچھے رشتے خود چل کر گھر میں آنے لگیں گے۔ بیٹیوں کا نصیب اس عمل کی برکت سے کھل جائے گا اور ہر طرح کا فقر و فاقہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد یہ سورہ مبارکہ اس طرح سے پڑھیں کہ اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود میں یہ سورت مبارک پڑھیں اور پھر اللہ رب العالمین کے حضور اپنے مقاصد کو پیش کر دیں۔ جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، اس کے لیے صدق دل سے دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔